اللہ 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 اللہ۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین و سامعین و سامعات، کل کے درس میں ہم لوگوں نے فرشتوں پر وحی الہی کے خوف کے تعلق سے اس باب کو مکمل کیا تھا اور اس کے مسائل کی ابتدا ہم لوگوں نے کر دی تھی اور تقریباً 3-4 مسائل پڑھ بھی چکے تھے۔ تو اب درس کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ کوئی آدمی مسئلہ پڑھیے، اس کے بعد الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نو، اللہ تعالیٰ کے کلام سے آسمان لرز جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے کلام سے آسمان لرز جاتے ہیں۔ اس پر ہم نے کل گفتگو کیا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ رب العالمین کے کلام کی ہیبت سے آسمان جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شعور رکھا ہے، زمین جس پہ اللہ رب العالمین نے شعور رکھا ہے، پہاڑ جس پہ اللہ نے شعور رکھا ہے، یہ سب کلام الہی کی ہیبت سے لرز اٹھتے ہیں۔ لیکن انسان کبھی اس کا دل اس قدر سخت ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھ کر کے، سن کر کے اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین کے وعید سے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے وہ ڈرتا نہیں ہے، غفلت کی زندگی گزارتا ہے، دل اس کا سخت ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے لیے اور آپ تمام حضرات کے لیے، پورے دنیا کے مومنوں کے لیے اللہ رب العالمین سے دلوں کی سختی سے پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم کر دے، حق بات کو قبول کرنے والا، حق بات کے اوپر عمل کرنے والا، توحید قبول کرنے والا، توحید کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے والا ہم سب کو بنا دے۔ چلیں۔ 10، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی وحی کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ بالکل، اللہ چاہے آسمان میں ہو یا زمین میں، حضرت جبریل علیہ السلام اگر کسی فرشتے کو کوئی خبر دینی ہو کہ یہ کام کرنا ہے تو یہ کام بھی جبریل امین آسمان میں کرتے ہیں، اور زمین میں انبیاء اور رسل موجود تھے، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کے پیغام وحی الہی کی شکل میں لے کر آنے والے جو فرشتے تھے وہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ جی 11، شیاطین چوری چھپے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، تو یہ ہم نے بتایا آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنائے جانے سے قبل سے یہ معاملہ ان کا چلتا تھا۔ وہ لوگ جا کر کے وہاں خبروں کو سنتے تھے اور سن کر کے آ کر کے 100 جھوٹ اس میں وہ ملاتے تھے، یا جادوگر یا کاہن 100 جھوٹ اس میں ملاتا تھا اور ملا کر کے لوگوں کے درمیان اس کو پھیلا دیا جاتا تھا۔ لیکن جب قرآن مجید کے نزول کا زمانہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر پہرے داری سخت کر دی۔ اب کوئی بھی شیطان وہاں پہنچ کر کے خبروں کو سن نہیں سکتا تھا۔ تو شیطان پریشان ہو گئے آپس میں کہ ہم کیا وجہ ہے کہ اس قدر پہرے داری آسمان کے اوپر سخت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی اگر کسی شہر میں کسی جگہ پر اچانک ملٹری اتار دی جائے تو وہاں کے رہنے والے لوگ پریشان ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پولیس کی گاڑی جب داخل ہوتی ہے، بستی میں گھومتی ہے، تو لوگ نکل کے دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں کیوں آئی ہے پولیس؟ جی، یہی کیفیت تھی شیطان جناتوں کی۔
وہ سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ آسانی سے جاتے تھے, خبر سن کر کے نیچے اتر جاتے تھے, اب کیوں نہیں سن پا رہے ہیں؟ اب اتنی پہرے داری اتنی سخت کیوں ہے؟ تو وہ لوگ زمین پہ گھومنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, لیلۃ الجن جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ جنات گھومتے پھرتے قرآن مجید کی تلاوت کو ان لوگوں نے سنا. تب ان لوگوں نے یہ کہا کہ اوہو, یہی وہ کلام ہے جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے, اتر رہا ہے, جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آسمان میں پہرے داری کو سخت کر رکھا ہے, پہرے داری کو سخت کر رکھا ہے. تب ان کو یہ گتھی سمجھ میں آئی اور وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر کے. اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. کہا ہم لوگوں نے ایک عجیب قرآن مجید کو سنا ہے جو لوگوں کو ہدایت کی جانب دعوت دیتا ہے. فآمنا بہ, تو ہم اس کے اوپر ایمان لا چکے, اور اس بات کے اوپر ایمان لا چکے کہ ولن نشرک بربنا احدا, اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہیں. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے بتایا کہ آسمان میں اس طرح سے پہرے داری ہے. تو ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وَأَنَّ لَا نَدْرِي, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا, کہا سورہ جن کی آیت ہے, کہا وَأَنَّ لَا نَدْرِي, جناتوں نے یہ کہا کہ ہمیں نہیں معلوم, أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ, اللہ رب العالمین زمین میں رہنے والے لوگوں سے کیا کسی شر کا ارادہ کر رہا ہے, ام اراد بہم ربہم رشدا, یا زمین والوں سے اللہ رب العالمین نے رشد و ہدایت کا ارادہ کیا ہے جس کے وجہ سے آسمان میں پہرے داری اتنی سخت ہے. تب ان کو پتا چلا کہ یہ قرآن مجید نازل ہو رہی ہے, اترنے کا وقت ہے قرآن کے, تو جس کی وجہ سے پہرے داری اتنی سخت ہے. تب ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم اس قرآن کے اوپر, اس کتاب کے اوپر ایمان لے آئے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, جب تک آپ رسول بنا کر دنیا کے اندر رہے, جب تک زندہ رہے, تب تک ان میں سے کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اوپر جا کر کے خبر کو سن سکے, کوئی نہیں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد پھر پہرے داری ڈھیلی پڑی, تو اب پھر یہ لوگ جا کر کے وہاں سے خبریں سنتے ہیں اور خبر سن کر کے لا کر کے دیتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل جتنی آسانی تھی اب اتنی آسانی نہیں ہے آسمان پر. اب سیکورٹی سخت ہے, پہرے داری سخت ہے. چلیں 12. اس مقصد کے لیے وہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں. ہاں, صفت تو رکوب کس طرح سے چڑھ کر کے وہ آسمان کی طرف جاتے تھے. سفیان نے 2 طریقے بیان کیے, ایک طریقہ تو یوں کہ ایک دوسرے کے اوپر ایسے, اور دوسرا طریقہ اپنے ہاتھ کو گھما دیا, وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ, اپنے انگلیوں کے درمیان اس نے فاصلہ کیا ایسے, یہ ایسا اوپر چڑھتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. چلیے 13. ان شیاطین پر شہاب چھوڑا جاتا ہے. بالکل, جو خبر کو سننے کے لیے وہاں بیٹھتے ہیں, اللہ رب العالمین ستارے کے ٹکڑے سے ان کو مارتا ہے, اور وہ لوگ وہاں سے اگر ان کو لگا تو وہ جل بھن کے ختم ہو جاتے ہیں, اور اگر نہیں لگا, خبر لینے میں وہ کامیاب ہو گئے, تو نیچے آ کر کے کاہن کے پاس, جادوگر کے پاس اس خبر کو پہنچا دیتے ہیں. 14. بعض اوقات کاہن تک بات پہنچنے سے قبل ہی شہاب اس شیطان کو خاکستر کر دیتا ہے, اور کبھی شہاب کے آنے سے پہلے یہ شیطان اپنے انسانی دوست کو بات بتا چکا ہوتا ہے. کیا سمجھے اس سے؟ ہاں جی, مسئلہ نمبر 14 سے کوئی کچھ سمجھا؟ انسان میں بھی دوست ہوتے شیطان کے. ٹھیک ہے, اور کوئی؟ اور کچھ سمجھ سکتے ہیں اس سے؟
کاہن کو ہمیشہ صحیح نہیں معلوم ہوتا. ٹھیک ہے، اور پھر سے ایک مرتبہ پڑھیے اس کو، مسئلے کو غور سے سنیے جی سارے لوگ. 14. بعض اوقات کاہن تک بات پہنچنے سے قبل ہی شہاب اس شیطان کو خاکستر کر دیتا ہے، اور کبھی خاکستر مانے جلا دیتا ہے، خاکستر مانے جلا دیتا ہے، اس میں آگ ہوتی ہے، شیطان کو لگتا ہے وہ شیطان جل بن کے ختم ہو جاتا ہے. چلیے. اور کبھی شہاب کے آنے سے پہلے پہلے یہ شیطان اپنے انسانی دوست کو بات بتا چکا ہوتا ہے. پہنچیے، کوئی بھی پہنچیے. نہیں، شیطان بہت ہی فاسٹ بات کوچک کر کے پہنچاتا ہے کاہن تک. اور یہ سبب ہے. کیا بات ہے دیپک، بولیے. سبب یہ ہے، اللہ کا بولیے بولیے. جی اللہ کا مرضی سے ہی ہوتا ہے. کیا بات، واہ ماشاء اللہ. سبب ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو سبب کام نہیں کرے گا. یہ بات توحید کا مسئلہ اس سے نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے. دیپک بھائی بہت بہترین جواب، ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب. اگر ہم پاس میں آپ کے ہوتے تو ہم آپ کو انعام سے نوازتے، لیکن ہم دور ہیں. آپ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کے لیے آپ کے سینے کو کھول دے. ایسا پکڑا آپ نے، ماشاءاللہ. سبب ہے، ہم سبب اختیار کرتے ہیں، دوا کھاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ٹھیک ہی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تب ٹھیک ہوں گے، نہیں چاہے گا تو نہیں ٹھیک ہوں گے. اللہ نے انتظام کر دیا، اس انتظام کی حیثیت سبب کی ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تب وہ سبب کام کرتا ہے، وہ شیطان جل جاتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے تو سبب کی موجود ہونے کے باوجود بھی وہ لا کر کے خبر اپنے دوست انسان تک پہنچا دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی سر. جی. اس سے کیا پتا چلا؟ کچھ پتا چلا؟ بولیے بھائی. اس سے ایک علمی بحث نکلتا ہے. وہ علمی بحث یہ ہے، سبب خود بخود کارگر نہیں ہے جی، خود بخود کارگر نہیں ہے. سمجھ ماری بات؟ جی. سبب کو کارگر کرنے والا کیا ہے؟ بولیے. عمل. اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا حکم وہ کارگر کرے گا. ہم نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کیا ہوا ہے، اس بات کو بتائے ہوئے ہیں. یعنی اس طرح سے نہیں بتایا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی پکڑنا چاہے تو اس کو پکڑ سکتا ہے. جتنی وضاحت ہم کئی مرتبہ کر چکے ہیں. معتزلہ یہ کہتا ہے کہ سبب خود بخود کام کرتا ہے. کبھی کبھی ہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سبب پیچھے ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتا ہے. چھری کا کام کیا ہے جی؟ کاٹنا. اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چلائی گئی، نہیں کٹا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی. آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام جلانا. چلا دینا. جلانا. اللہ رب العالمین نے نہیں چاہا، حضرت ابراہیم کو آگ پہ پھینکا، جلا نہیں جلا. جب تک اللہ رب العالمین کی مرضی نہیں ہوگی تب تک وہ سبب کام نہیں کرے گا. معتزلہ کہتے ہیں نہیں، سبب کا مطلب یہ ہے کہ سبب کارگر ہو. آگ کا کام ہے جلانا، تو جلائے گا ہی. تب کہتے ہیں پھر اس کا کیا جواب دو گے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے گردن کو پیتل کا بنا دیا تھا، اس وجہ سے نہیں کٹا. چھری گوشت کو کاٹ سکتی ہے، لوہے کو نہیں کاٹ سکتی ہے. پیتل کا ہو گیا تھا، اس وجہ سے نہیں کٹا. یہ ایک عجیب بحث ہے. جب آپ لوگ پڑھیے گا اس سلسلے میں کتابوں کو تو سمجھیے گا. لیکن یہاں پر خالی اتنا سمجھ جائیے کہ سبب
خود بخود کارگر نہیں ہے جب تک اللہ رب العالمین اس کے اندر تاثیر نہ پیدا کرے. اور اس کو ہم نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے وضاحت کیا ہے کہ کوئی آدمی پیسہ والا ہے، وہ کروڑوں روپے فیس دے کر کے ڈاکٹر ہائر کر کے اپنا علاج کروائے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں شفا لکھا ہے، اس کے سبب میں تاثیر نہیں رکھی ہے، نہیں کام ہوگا. اور دوسرا آدمی ہے 50 روپے فیس دے کر کے ڈاکٹر سے دکھا لیا، وہی بیماری میں اللہ تعالیٰ نے اس کی شفا بھی رکھی، دکھا کے ٹھیک ہو گیا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ جی 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 یہ چیزیں ہم لوگ عام طور پہ دیکھتے رہتے ہیں. تو ان مسائل میں توحید کو سمجھیے، ہر ایک لفظ کتاب التوحید پڑھنا ہے، اس کے ایک لفظ سے توحید کشید کیا جا سکتا ہے، نکالا جا سکتا ہے. چلیے 15 بعض اوقات کاہن کی بات صحیح ثابت ہو جاتی ہے. ہاں، بعض اوقات کاہن کی بات صحیح ثابت ہو جاتی، کیوں جی؟ وہ شہاب سے بچ جاتا. کیوں صحیح ہو جاتی ہے؟ شیطان جو خبر چرا کے لاتا ہے. ہاں، شیطان جو خبر چرا کے لاتا ہے وہ خبر وہ بیان کرتا ہے. یہاں پہ بہت بھاری بات سمجھا رہے ہیں ہم آپ کو، سارے لوگوں کو سمجھیے گا. اہل باطل کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% جو بات بتاتے ہیں اس کی ساری بات غلط ہو. کچھ نہ کچھ بات اس کی صحیح بھی ہوگی. یہ ثابت ہوا نہیں ہوا؟ جی 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 تو کیا اس کی کچھ بات صحیح ہوگی، اس کو بنیاد بنا کر کے اہل باطل کو سن سکتے ہیں؟ نہیں نہیں. اب کوئی آدمی بولے گا کہ فلاں یوتھ کلب والا ہے، سب بات غلط نہیں نہ بولتا ہے، بہت اچھا بات بھی بتاتا ہے، تو کیا اس کو سن سکتے ہیں؟ نہیں بولیے سارے لوگ بولیے بھائی. نہیں نہیں سن سکتے. نہیں سن سکتے ہیں. بدعتی کی کبھی بدعتی کے مجلس میں حدیث پڑھی جاتی ہے، نہیں پڑھی جاتی ہے؟ پڑھی جاتی ہے. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بدعتی کے مجلس میں شریک ہو؟ کیونکہ وہ لوگ بھی تو حدیث، چلو کم سے کم ایک حدیث تو پڑھتا ہے. بولیے بھائی. اگر وہ دلیل ہے وہاں وہ دلیل ہے، تو یہاں یہ دلیل کیوں نہیں ہو سکتی کہ کاہن کی ایک بات تو کم سے کم صحیح ہوتی ہے 100 بات میں؟ تو اس کی سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے. یہ پتا چلا کہ اہل باطل کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ بات صحیح بھی ہوتی ہے، لیکن وہ صحیح بات میں اپنے باطل بات کو ملا لیتے ہیں، اور باطل اس میں زیادہ ہوتا ہے، حق اس میں بہت کم ہوتا ہے. کبھی آپ کسی آدمی کو دیکھیے گا کہ وہ سنت بیان کر رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، لیکن اس سنت بیان کرنے کے آڑ میں وہ بدعت کو فروغ دے رہا ہے. ایک حدیث پڑھ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ کئی ایک بدعت کو ساتھ میں لگا دے رہا ہے. اور بدعت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر دل میں ایک مرتبہ بیٹھ گیا تو پورے دل کو وہ خراب کر دیتا ہے، پورے دل کو خراب کر دیتا ہے. معلوم ہے آپ کو، گناہ سے زیادہ ابلیس کو بدعت پیاری ہے. کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، اس گناہ سے زیادہ ابلیس کو یہ پیاری ہے کہ وہ بدعت کرے، گناہ نہ کرے. کیوں بتائیے؟ کیونکہ توبہ کی توفیق نہیں بدعت کو وہ نیکی سمجھ کے کرتا ہے. جی، کیونکہ بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اور گناہ کرنے والا انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے. اگر کوئی مومن ہے چوری کرتا ہے تو چوری کو چوری سمجھ کر کے کرتا ہے، لہذا غلط سمجھتا ہے، ایک نہ ایک دن اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی. لیکن بدعتی ڈھول بجا کے بدعت کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ تقرب اللہ کا یہی ذریعہ ہے. اس کو پہلے یہ تو پتا چلے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ غلط ہے، تب نہ توبہ کرے گا. جی وہ بیچارہ تو سمجھ رہا ہے کہ اصل دین یہی ہے، اصل اسلام اسی کا نام ہے، تو وہ کیوں توبہ کرے گا؟
اسی لیے کبھی بھی اہل بدعت کے مجلسوں میں مت بیٹھیے. یہ دلیل کبھی نہیں ہو سکتی کہ وہ کچھ بات تو صحیح بول رہا ہے, کچھ بات تو اچھی بتا رہا ہے, کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. کتنے ہی لوگ دنیا کے اندر دیکھے اس طرح گئے ہیں, سب ٹھیک ٹھاک تھا, کسی ایک مجلس میں گئے, کسی نے کوئی بات بیان کر دی اور دل کے اندر بیماری داخل ہوئی اور انہوں نے اپنی زندگی پلٹ لی. اہل توحید میں سے تھے اور اپنی زندگی کو انہوں نے بدعتیوں کی زندگی بنا لی, بدعتی کے سامنے بیٹھنے کی وجہ سے, بدعتی کی باتوں کو سننے کی وجہ سے. اب دیکھیے گا بہت سارے واٹس ایپ کے اوپر, فیس بک کے اوپر طارق جمیل کا اور دوسرے کا, سمجھے کہ نہیں, کبھی وہ مدنی چینل پہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کا, سارے لوگ شیئر کرتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, اہل حق کی باتیں سنیے, اس کے علاوہ اہل باطل میں سے کسی کی بات کو مت سنیے, اگرچہ وہ حق بات بھی کیوں نہ ہو. سفیان تابعی ہیں بڑے, کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ محبوب ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کسی جواری اور شرابی کے پاس لے جا کر کے بیٹھا دوں, اس سے کہ میں اپنے بیٹے کو کسی بدعتی کے پاس لے جا کر کے بیٹھاؤں. کیونکہ وہ بیٹا اگر جواری شرابی بنے گا تو اس کا دنیا بگڑے گا, لیکن اگر وہ بدعتی بن گیا تو اس کا دین بگڑ جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ جی سر. جی ہاں جی, سمجھ رہے سارے لوگ؟ جی ہاں, جی سر. اسی لیے کبھی بھی یہ دلیل مت دیجیے گا کہ وہ لوگ بھی تو صحیح بولتا ہے, وہ بھی تو حدیث بتاتے ہیں, کیا غلط ہو گیا, وہ بھی حدیث بتاتے ہیں, لیکن حدیث کے یہ آڑ بات میں صحیح ہے شیخ, یہ بات صحیح ہے. طارق جمیل کی بات ان کی اسپیچ کو سننے کے لیے اگر کسی کو منع کیا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی عقیدہ کیا ہے, ہم کو اس سے کیا لینا دینا. وہ باتیں تو اچھے کرتا ہے, کسی فرقہ کے بارے تو نہیں بتاتا ہے نا. اس یہ طرح کے علم کی ہیں, کمی ہے نا, پریکٹیکل پروف ہے. وہ علم کی کمی ہے. سنیے, ان لوگوں سے یہ کہیے گا کہ جتنے بھی محدثین ہیں ان کے حدیث کے جو روات ہیں, سنیے, بہت علم پتے کی بات بتا رہا ہوں. حدیث کے روات میں جو راوی حدیث کو نقل کرنے والے ہیں وہ لوگ پہلے اس کا عقیدہ بیان کرتے ہیں, اور آپ جتنی بھی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, صاحب کتاب کی اگر سوانح حیات لکھی گئی ہے اس کتاب میں تو ان کا عقیدہ بھی لکھا گیا ہے. کیوں لکھا گیا ہے بولیے؟ اس لیے اس کی سمجھ. کہ آدمی کے عقیدے کا اس کے عمل کے اوپر, اس کی سوچ کے اوپر, اس کی زبان کے اوپر, اس کے قلم کے اوپر اثر ہوتا ہے. عقیدہ تو ہے وہی تو جسم پہ راج کرتا ہے جی, ورنہ کون سی چیز جسم کے اوپر راج کرتی ہے؟ آدمی اپنے عقیدے کا غلام ہوتا ہے. لہذا وہ کہیں نہ کہیں پہ اپنے عقیدے سے گھما کر کے لا کر اپنی بات کو وہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. چاہے جتنے بڑے بڑے لوگ ہوئے, ان کے لکھنے میں ان کے عقیدے کی چھاپ نظر آئی ہے. علماء نے اس کے اوپر رد کیا ہے کہ دیکھو یہ فلاں شخص ہے, فلاں عقیدے کا ماننے والا ہے, فلاں 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 جگہ پر اس نے ٹھوکر کھائی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ عقیدہ اصل ہے, عقیدہ ہی ضروری ہے, عقیدہ ہی جڑ ہے, وہیں سے درخت کے اوپر پھل لگے گا. وہی کون سا پھل ہوگا, کیسا پھل ہوگا, پھل تو سب ہے, تو آدمی نیم کیوں نہیں چباتا ہے, کیوں انگور کھانے کی کوشش کرتا ہے؟ چلیں. 16 اور کاہن اس ایک بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملا دیتا ہے. بالکل, کاہن اس کے ایک سچ کے ساتھ اس 100 جھوٹ ملا دیتا ہے. چلیے. 17 کاہن کے جھوٹوں کو لوگ محض اس لیے درست مان لیتے ہیں کہ اس کی ایک بات تو صحیح تھی, حالانکہ وہ بات آسمان سے سنی گئی ہوتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ انسان کی عقل دیکھیے کتنی جی. کمزور ہے. 100 جھوٹ کے پیچھے اس کے نہیں کوئی جاتا ہے, ایک بات بتا دیتا ہے صحیح, آسمان سے جو سن کر کے آیا ہوا ہے وہی بات,
بولتا ہے ارے بابا تو پہنچ گیا، اب اس کے اوپر سب غیب کے پردے کھل گئے ہیں، اس کے پاس بہت بھاری والا موکل ہے، بہت بڑا عامل ہے۔ عامل کیا کہتا ہے جی؟ عامل عامل نہیں ہوتا، عالم۔ عالم ہو تو اس کے پیچھے جائیے جی، عامل امل کچھ کوئی نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عملی کہتے ہیں شاید، یہ بہت بڑا عملی وہی ہے۔ عملی یا عامل جو کہیے، عمل کرنے والے۔ چلے 18 نفوس انسانی باطل کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں اور کاہن کے صرف اس ایک بات کو مد نظر رکھتے ہیں اور اس کی 100 غلط باتوں کو نہیں دیکھتے۔ باطل کو سننے میں مزہ آتا ہے اور حق بات کو سننے میں محنت لگتی ہے، سمجھے؟ اگر یہاں پہ گانا بجایا جائے بھی تو دیکھیے گا بھیڑ لگ جائے گی، لوگوں کے لیے جگہ نہیں رہے گی۔ 1 گھنٹے کا پروگرام کر دیا جائے، کہ کوئی سیریل آتا ہو عربی میں مثال کے طور پہ، اور اس کا ہم ٹرانسلیٹ کرتے یہاں اردو میں بیٹھ کے، جگہ نہیں رہتا، اس لیے کہ انسان کے ذہن کو وہ بات اچھی لگتی ہے۔ اب باطل کو حق بات کو سننے میں پسینہ چھوٹتا ہے، محنت لگتی ہے۔ کیوں محنت لگتی ہے جی؟ بولیے۔ شیطان نفس کے خلاف ہوتی ہے۔ یہ حق بات جو ہوتی ہے وہ انسان کے نفس کو ہٹ کر رہی ہوتی ہے ڈائریکٹ، اور عمل کرنے کے لیے کہتی ہے اس کو، اس کے نفس کو اپیل کرتی ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہو تم غلط کر رہے ہو۔ اور باطل جو ہوتا ہے اس کے جذبات سے کھیلتی ہے، تو آدمی اپنے جذبات کے اعتبار سے اس کو اچھا محسوس ہوتا ہے، اور حق بات جو ہے وہ اس کے دماغ کو اپیل کرتا ہے، اور جب دماغ کو اپیل کرتا ہے تو اس کی نفسانی خواہشات جو دل میں پل رہی ہوتی ہیں گناہ کے اور نفس امارہ کے، وہ نفس امارہ کو وہ بات بہت بری لگتی ہے۔ یہ کیا تم سننے کے لیے بیٹھ گئے ہو ہر وقت؟ توحید توحید، شرک توحید، شرک توحید، اور دنیا میں کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بھاری گزرتی ہے بات، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ لوگ باطل بہت جلدی قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ باطل بیان کرنے والا اس کو غلاف میں چڑھا کر کے بڑھیا سے پیش کرتا ہے، اور کامیڈی کا اگر مجلس اگر ہم لگا دیں اور یہاں پہ کامیڈی کریں ہنسانے کے لیے، اس وقت سے لے کر کے رات بھر آپ لوگوں کو لے کر بیٹھ جائیں، کسی کو ملل نہیں ہوگی، تھکاوٹ نہیں ہوگی، سنے گا لوگ بیٹھ کر کے۔ لیکن یہی اگر توحید کی بات بتائی جا رہی ہے تو آدمی آدھا گھنٹہ میں تھک کر کے چور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے جذبات کو ہٹ کرتا ہے، اس کے خواہشات نفسانی کو توڑتا ہے، اور اس کو عمل کرنے کی اپیل کرتا ہے، اور عمل کرنا انسانی جسم کے اوپر، انسانی طریقے کے اوپر بھاری ہے۔ اور اس سے یہ پتا چلا جی کہ اگر اہل باطل کو بیان کرنے میں بہت ایکٹیو ہے تو اہل حق کو چاہیے کہ وہ حق بات کو بیان کرنے میں ایکٹیو ہو جائیں اور لوگوں کے سامنے حق بات پیش کریں، لوگوں کو حق کی دعوت دیں، توحید کی طرف بلائیں، اور اس راستے میں جو مصیبت آئے، جو پریشانی آئے، اس کے اوپر صبر کریں اور اخلاص کے ساتھ یہ کام کریں۔ انشاءاللہ اگر ان کی زندگی میں نہیں ہوا تو ان کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کو باقی رکھے گا، اور لوگ ایک نہ ایک دن اس کی خدمت کو سمجھیں گے، چاہے اس کی زندگی میں، چاہے اس کے مرنے کے بعد۔ چلیے انہیں شیاطین اس ایک بات کو ایک دوسرے سے حاصل کر کے یاد کر لیتے ہیں اور اس سے دوسرے جھوٹوں کو صحیح ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔ بالکل، ایک دوسرے سن کر کے بات کو کہہ دیتا ہے۔ اگر آپ کہیے گا تو تم کیا بولتے ہو، تم کو معلوم ہے ہمارے گاؤں میں فلانے تھا، اس کے بارے میں یہ کہا کہ تمہارا اس کا موٹر سائیکل چوری ہو گیا تھا، بولا کہ تمہارا موٹر سائیکل فلاں جگہ ہے، جب وہاں گیا تو اس کا موٹر سائیکل مل گیا۔
اس کا بکری چوری ہو گیا تھا, کہا کہ بکری وہاں باندھا ہوا ہے فلاں جگہ پر, جاؤ. گیا رات کو ٹارچ لے کر کے, دیکھا کہ بکری وہاں بندھی ہوئی ہے, کھول کے لے کے آ گیا. تم کیا بات کرتے ہو؟ ہم لوگ تجربہ کیے ہوئے ہیں. چلیے بیس اس باب سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس بات بھی ہوتا ہے اشاعرہ معطلہ اس کی صفات کے منکر ہیں. یہ تھوڑا لمبا ہے, اس کو کل پڑھائیں گے انشاءاللہ. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا صفات ثابت ہوتے ہیں, اور اشاعرہ اور معتزلہ اور معطلہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں, یہ انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین آمین کی اصلاح فرمائے, نیکیوں کو قبول آمین کرے, سیئات سے درگزر فرمائے, آمین. جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ شیخ افسوس کی بات ہے کہ الحمدللہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں, پھر بھی یہ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی گھروں پہ یہ عمل جاری ہے کہ کوئی بھی چھوٹی یا بڑی مصیبت آئے تو کاہنوں کا چکر لگاتے ہیں, حتیٰ کہ انہیں معلوم ہے چلو ٹھیک ہے ڈیپلی علم نہیں ہے توحید کا, لیکن یہ تو اکثریت خطبوں میں سننے کو ملتا ہے کہ کاہن کے پاس جو گیا تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور یہ عمل ان گھروں پہ دیکھا جاتا ہے جو الحمدللہ حاجی ہے, مولوی ہے, حالانکہ یہ مخفی عمل ہے وہ نہیں جانتے ہیں, لیکن ایسے گھروں کے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ یہ عمل کرتے ہیں. مطلب یہ شدید افسوس کی بات ہے. صحیح بات ہے, بہت ہے, ٹھیک بول رہے ہیں, صحیح بول رہے ہیں. میں نے بھی اس کو دیکھا, میں نے بھی اس کو محسوس کیا. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں نا, ان چیزوں کو صحیح سے پڑھ کر کے عوام الناس کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے. بار بار مسجد کے ممبر سے, محراب سے, دروس سے, تدریس سے لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. آدمی اس کی سنگینی کو اور اس کی خطورت کو نہیں سمجھتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا بس. اور کوئی بات؟ السلام علیکم. میرا ایک سوال تھا شیخ. جی میرا ایک سوال تھا. جی بولیے. جی مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ جو توحید کا علم کسی کے پاس نہیں پہنچا تو ٹھیک ہے, وہ پہنچ جانے کے بعد آ جائے گا, لیکن بہت سارے آدمی کا بچپن سے توحید کا علم رکھ کے بھی کیسے گمراہ میں چلے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے پرمپراگت مسلمان, سنا سنی والا. ہم لوگ جو ہے نا وہ سنا سنی والے مسلمان ہیں. آپ لوگ کی طرح نہیں ہیں جو آپ لوگ محنت کر کے, اسٹڈی کر کے, سمجھ کر کے دین اسلام کو قبول کیے ہیں. ہمارے ماں باپ مسلمان تھے, اس وجہ سے ہم مسلمان. اور یہ افسوس ہے, اور یہ افسوس کا مقام ہے کہ اگر آپ پوچھئے کسی سے کہ بھائی لا الہ الا اللہ کا معنی صحیح بتاؤ کیا ہے, تو آپ سروے کر کے کل دیکھ لیجئے, کل سروے کر کے دیکھ لیجئے, اور شام میں ہم کو رپورٹ لا کر دیجئے گا کتنا مسلمان کا بچہ آپ کو لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی بتاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگ باپ دادا چونکہ مسلمان تھے اس وجہ سے مسلمان, پرمپرا والے, پریکٹیکل دین نہیں ہے, دین کو سمجھا نہیں ہے, اور نہ اس کا کوئی ویوستھا کیا گیا کہ دین کو سمجھایا جائے, دین کو بتایا جائے.
تو وہ لوگ تو خود کو مسلمان کہنے کا حق بھی نہیں ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، کیسے بولتے؟ ظاہر سی بات ہے. علم آنے کے باوجود بھی شیخ ایسے ہیں لوگ جو علم آنے کے باوجود بھی اس پہ عمل نہیں کرتے، کیونکہ ان کے مطلب والد ہے یا ان کے کوئی بھی اور بھی فیملی ریلیٹیوز مطلب پہلے ہی عمل کرتے ہیں تو ہم اسی کو عمل کریں گے. علم آنے کے باوجود بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، جیسے کہ مطلب مشرکین مکہ کا عمل تھا، ابھی بھی یہ دیکھی جاتی ہے، پائی جاتی ہے. علم آنے کے بعد سب کچھ دیکھنے کے بعد نہیں، کیونکہ وہ کرتے تھے ہم اس کو کریں گے. یہ سچ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نہیں عمل کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے باپ دادا کیے ہیں یا ہمارا جو بھی رشتہ دار کرتے ہیں. صحیح ہے، کرتے ہیں ایسا لوگ. علم آ جانا عمل کے لیے دلیل نہیں ہے، اس پہ توفیق اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے کہ وہ علم کے مطابق عمل کرے. اور ہم نے بتایا نا کہ علم، یہ جب بھی علم کے مطابق آدمی عمل کرے گا تو جیسا کہ جواب دیا، اس کے خواہشات نفسانی کی نافرمانی ہوگی جو انسان کو ناپسند ہے. اور کوئی سوال کچھ ہے کسی کے پاس؟ کسی نے سوال کیا ہے کلوز ریلیٹیو جو درگاہ کے پابند ہے اس نے رشتہ کیسا ہے، ان سے رشتہ کیسا؟ وہ لوگ دوسروں کو نقصان کرنے میں خوش ہوتے. پلیز سوال کریے. کہاں سوال آپ کا واضح ہوا جی مفیز؟ ویسے ہی لکھا ہوا کلوز ریلیٹیو جو درگاہ کے پابند ہے ان سے رشتہ کیسا ہو، وہ لوگ دوسروں کو نقصان کرنے میں خوش ہوتے. ان سے نہیں رکھیے رشتہ، ان کو سمجھائیے، سمجھائیے. اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اب اصل شک کی بھی ایک حد ہوتی ہے. مان لیجئے کبھی کوئی کسی کے یہاں بیمار پڑ گیا تو اب اسی رشتہ دار کے اوپر شک جاتا ہوگا کہ وہ جاتا ہے مزار سے ہم کو کچھ کروا دیا ہے. اس کا سوال ہے، ایسی ہی بات ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. ہاں جی، کون سوال کیا ہے؟ ایس خان لکھا. ہاں، یہی سب ہوتا ہے. تو ان سے دوری بنا کر کے رکھیں، توحید کی دعوت دیں، ان کو قبول کرے تو ٹھیک ہے، نہ تو دوری بنائیں. چلے، وقت کافی ہو گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، توحید سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور جب تک رکھ کے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ